یہ ایک میری ہے ایسی کی, یہ مجھے آپ کی کیوں ہے؟ میں نے بائی کی اپنے پیسوں سے. کہاں سے آیا؟ 2 ریال تھے میرے جیب میں, وہ 2 اپنے پیسے. ماما سنیں, آپ کی اور ماس کی جیب میں سے پیسے ختم ہی نہیں ہوتے. 4 ریال تھے آپ کے لیے, آپ حساب کریں اپنا. باقی 4 ریال کے آپ سارے پیسے لگا کے آ گئے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بہت خوش رکھے, ہر طرح کی بیماریوں سے, پریشانیوں سے بچائے. آمین ثم آمین. اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں سے نجات عطا کریں, فلسطین کی غیبی مدد فرمائیں. تو آج کا ولاگ ہو گیا ہے سٹارٹ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ہی اسپیشل کوئی چیز ہے جس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا ہے, شیئرنگ بھی کرنی ہے, تو ولاگ پورا دیکھیے گا. لائٹ آن کی ہے جی, لائٹ آن کی ہے. میرا بیٹا کیا بنا رہا ہے؟ دیکھیں گائز, تور کیا بنا رہا ہے؟ تور تو گاڑی بنا رہا ہے. ہاں میرا بیٹا گاڑی بنا رہا ہے. یہ پیارا بیٹا ہے, اتنی پیاری پیاری گاڑی بنا رہے ہو. واو, یہ کیسی گاڑی ہے؟ یہ تور نے بنائی ہے, ماشاءاللہ. ہاں گاڑی بھی کیوٹ ہے, میرا بیٹا بھی کیوٹ ہے. ہاں جی, گائز سے سلام بھی لیتے ہیں نا, ایسے نہیں لیتے, صحیح سے ہی لیتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے صاحب, بولو تور بھی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. میرا بیٹا کہہ رہا ہے وہ دیکھیں جو اس نے بنایا ہے جی, ادھر جا کے گائز کو بولو یہ دیکھیں, دیکھیں گائز, دکھاؤ دکھاؤ. فرینڈ ہے کہ گائز ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں, گائز سے پوچھتے ہیں. گائز آپ بتائیں, آپ ہمارے فرینڈ ہیں کہ آپ گائز ہیں تور کے؟ ہاں جی, تور کے فرینڈ ہیں کہ گائز ہیں؟ آپ بتاؤ, بتاؤ آپ بتاؤ. یہ کیا اوریو کھا کے آپ نے پیچھے ہی پھینک دیا, ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں. یہ توڑا کس نے ہے سارا؟ کس نے توڑا ہے؟ ٹوٹا نہیں ہے, آپ نے توڑا ہے. کس نے توڑا ہے؟ تور نے توڑا ہے نا, اور بہنا نے نہیں. آپ گندے بچے ہو, آپ نے توڑا ہے. لیپ ٹاپ کا سارا کی بورڈ آپ نے توڑ دیا جی. چھوڑنا شہزادہ, یہ کیا بنا رہے ہو؟ کیا بنا رہے ہو بتاؤ, بتاؤ بتاؤ میرا بیٹا کیا بنا رہے ہو؟ آپ بتاؤ کیا ہو گیا ہے؟ نہ ایسے نہیں کرتے, نیل کٹر سے کرتے ہیں, نیل کٹر سے کرتے ہیں, ایسے نہیں کرتے. آپ بہنا کو بولو نیل کٹر دے آپ کو. اوکے نا, ایسے نہیں کرتے میاں بیٹا, ایسے نہیں کرتے. یہ دیکھو ایسے پہ پین ہو جاتی ہے. نا نا نا, جاؤ نیل کٹر لے کے آؤ, نیل کٹر لے آؤ, جاؤ. آئی نا, جو بہنا کو بولو نیل کٹر دو, بولو بہنا نیل کٹر دو. آج تور نے آپ سب سے پوچھا ہے کہ آپ اس کے لیے گائز ہیں یا اس کے لیے فرینڈز ہیں, تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ اس کے کون ہیں. اور یہ اس نے کی بورڈ توڑ دیا ہوا لیپ ٹاپ کا, اس کے سارے بٹن پیس اس نے الگ کیے ہوئے ہیں, اور بڑی عجیب و غریب کھیلتا رہتا ہے. کبھی گاڑی بناتا ہے, اب دیکھیں اس کی لائنیں بنا کے سیدھی سیدھی اوپر سے کراس کر رہا ہے, اور جب وہ پاؤں کے لگنے سے ٹیڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر رونے لگ جاتا ہے کہ ٹوٹ گئی ہیں. تو یہ ویسے اس کا پرانا کلپ ہے سردیوں کا. السلام علیکم. آپ کی نہیں ہے ماما, کیا 3 بکالے میں گیا ہوں, جو آپ کو اس کی چاہیے نہیں ہے اس کی طرح میں لے کے آیا. تو پھر نہ لاتے, ایک لے آتے. گرمیاں فل سٹارٹ ہو گئی ہیں. آپ نے تور کا منہ دیکھا ہے نا, کیسے لالو لال ہوا تھا. اس کو دیکھ کے وہ بات یاد آ جاتی ہے, لا لے ساری گڈی لا لے. آج کل تربوزوں کے ساتھ بھی نا بڑا ہی برا حال ہو رہا ہے.
میں نے ہنی کو بھیجا تھا بکالے، کچھ ہانڈی بنانی ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں، تو ساتھ میں نے کہا کہ تور کے لیے آئس کریم بھی لے آنا، تو تور کے لیے تو لے کے آیا ہی ہے، ساتھ میں اپنے لیے بھی 2 لے کے آ گیا، تو وہی میں اس سے تھوڑی سی بحث کر رہی تھی کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو مجھے کہتا ہے ماما میری جیب میں سے مجھے 2 ریال مل گئے تھے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ماز کی اور ہنی کی جیب میں سے پیسے نکلتے ہی رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے ہیں، اچانک سے نکل آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح میں جو بھی چیز منگواتی ہوں نا، یہ مجھے بقایا نہیں دیتے ہیں، صحیح طریقے سے پیچھے رکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ ان کی پاکٹ سے خود سے ہی نکل آتے ہیں۔ تو ایسے بچے کرتے ہیں، میں پھر چپ رہتی ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے انہوں نے کچھ ایسے کیا ہے، پورے جو ٹوٹے ہوئے اوپر 1-2 ریال یا 3 ریال ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پاکٹ میں رکھ دیتے ہیں، تو کبھی کبھی تو میں چپ کر جاتی ہوں، اب آج کل تھوڑے ہیں پیسے تو تھوڑی بحث زیادہ کر لیتی ہوں۔ اچھا، یہ میں نے آلو منگوائے ہیں اور ساتھ میں نے لہسن منگوایا ہے تھوڑا سا، اور آلوؤں کو میں نے کاٹ لیا ہے بریک بریک، اور ان کو تھوڑا میں پانی میں ڈپ کر کے تو میں ان کو اوون میں رکھ دوں گی، ان کو میں نے بوائل کرنا ہے۔ 5 منٹ کا میں ٹائم چلا دوں گی، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ 5 منٹ میں سافٹ ہو جائیں گے کہ نہیں، گلیں گے کہ نہیں، لیکن پہلے میں 5 منٹ کا چلاؤں گی، اس کے بعد میں دیکھوں گی ان کو نکال کے، اگر تو یہ گل گئے تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں تھوڑا سا ٹائم اور لگا دوں گی۔ تو ساتھ ہی میں نے مسالہ بھوننے کے لیے، مسالے کے لیے چیزیں ڈال کے چولہے پہ رکھ دیا ہوا تھا، لہسن، پیاز اور ادرک، ان تینوں چیزوں کو میں نے کر لیا ہے بوائل، اور بوائل کرنے کے بعد ان کو گرینڈر مشین میں ڈال کے چاہے آپ کر لیں گرینڈ، یا ہینڈ بیٹر ہے تو ہینڈ بلینڈر ہے تو اس کے ساتھ بلینڈ کر لیں، تو یہ بڑی اچھی سی نا پیسٹ بن جاتی ہے۔ مجھے ہانڈی میں لہسن ادرک کے پیس آئے نا، مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے میں گریوی ہر ہانڈی کی اس طرح ہی بناتی ہوں۔ جو میرے ولاگز ریگولر دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کھانا جو ہے نا، میرا سٹائل مسالہ بنانے کا، بھوننے کا، گریوی بنانے کا وہ یہی ہے۔ تو میں نے گھی ڈال دیا ہے اس میں، ڈالڈا، اور ساتھ میں سرخ مرچیں ڈال رہی ہوں، اور ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں نمک۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ویجیٹیبل کے حساب سے ہم نے کم زیادہ کرنی ہوتی ہیں، جتنی ہماری ویجیٹیبل ہے نا ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے اس میں نمک مرچ ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 2 چمچ ہی جائیں گے یا 1 چمچ ہی، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو ٹیسٹ ہمارے ٹیسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسپائسی کھاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کھاتے، تو اس حساب سے اس میں نمک مرچ ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی ہلدی ڈال کے میں نے اسے بھون لیا ہے، اور یہ ہے میرے پاس گوبھی، یہ فروزن ہے، سردیوں کی میں نے فریز کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ٹماٹر ڈال کے میں نے اسے سٹیمڈ کر کے، ٹماٹر بلینڈ کر کے میں نے گوبھی کے اندر ڈال دیا تھا کاٹ کے اس کے اندر، تو وہ اس کو میں نے سٹیمڈ کر لیا تھا، اور ٹماٹروں کا جو واٹر ہوتا ہے نا، جتنی دیر میں ڈرائی ہوا تھا بس اتنا ہی اس کو میں نے سافٹ کیا ہوا ہے، تو وہ ڈن ہو گئی تھی، تو اس کو میں نے فریز کر لیا تھا۔ تو اب میں نے اچانک سے موڈ بنا ہے پکانے کا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بنانا کیا ہے، تو پھر فریج کی تلاشی لی گئی ہے تو اس میں سے ملی ہے گوبھی، تو اس لیے یہ نا فروزن پیس ہیں، ابھی وہ روم ٹیمپریچر پہ نہیں آئی ہے، تو اگر صبح سے نکال کے رکھ دینا تو پھر بڑی اچھی یہ سافٹ ہو جاتی ہے، تو آرام سے کھانا جو ہے نا منٹوں میں بن جاتا ہے۔ تو آلوؤں کو میں نے چیک کر لیا تھا، وہ 5 منٹ میں نرم نہیں ہوئے تھے، تو دوبارہ سے میں نے 10 منٹ کا ٹائم لگایا ہے، تو ٹوٹل اس کو لگے ہیں 15 منٹ۔ 15 منٹ میں یہ آلو جو ہے نا بالکل پرفیکٹ سافٹ ہو گئے ہیں جتنے مجھے چاہیے، صرف 1% کنی پہ میں نے رکھے ہیں، کیونکہ جب میں گوبھی کے ساتھ اس کو ایڈ کروں گی، ابھی مسالے میں بھی تھوڑا سا اس کو بھونوں گی، تو یہی نہ ہو کہ سارے مکس اپ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گل گئے ہیں، 15 منٹ میں یہ سافٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب مسالہ تو بن گیا ہوا ہے، تو ان آلوؤں کو میں مسالے میں ڈال دیتی ہوں۔ یہ بہت گرم ہے، پکڑا نہیں جا رہا تھا نکالتے ہوئے بھی، اور ابھی بھی میرے سے پکڑا نہیں جا رہا۔ میری بڑی پیاری ویور ہے نور فاطمہ، وہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ کمنٹ کیا، کہتی ہیں کڑی والے ولاگ میں، کہتی ہیں سسٹر آپ نا جو فرائی کر رہی ہوتی ہیں تو ایک ہینڈ سے نہ کیا کریں، کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے، تو میں کیا کروں، میرے سارے ولاگ میں بناتی ہی اس طرح ہوں، میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے میں کام کر رہی ہوتی ہوں، اور اب تو مجھے لگتا ہے میں ایکسپرٹ ہو گئی ہوں ایک ہاتھ سے ہی کام کرنے میں۔ ویسے ہوتا تو ڈینجرس ہے چولہے کے پاس، پر میں کیا کروں، میرے پاس ابھی سٹینڈ نہیں ہے۔ تو تھینک یو، آپ میری اتنی کیئر کرتی ہیں، اتنی غور سے آپ ولاگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک ہاتھ سے کام کر رہی ہوں، زبان میری جو ہے نا ارد گرد بھاگ رہی ہے۔ اچھا، میں نے گوبھی جو ہے نا، اس کو میں نے آلو بھون لیے تھے تو میں نے گوبھی اس میں ایڈ کر دی ہے۔ گوبھی کو میں نے چھری سے اس کے پیس کاٹ لیے تھے، کیونکہ وہ بڑا پیس تھا نا، تو اس کو پھر بیچ میں میلٹ ہونے میں خاصا ٹائم لگ جانا تھا۔ تو آلو گلے ہوئے ہیں، گوبھی بھی گلی ہوئی ہے، بس ہم نے اس کو دم پہ رکھنا ہے 5 منٹ یا 7 منٹ، جتنا آپ کو اس کے اندر واٹر تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، تو جب تک وہ واٹر اس کا ڈرائی ہو جائے تب تک آپ اس کو ہائی فلیم پہ پکا لیں، تھوڑی دیر اس کو دم پہ رکھ دیں، اور مزیدار سی ہانڈی 10 منٹ میں ہو گئی ہے تیار۔ کالی مرچ اس میں میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے، اور گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اینڈ پہ، تو بس یہ مزیدار سی آلو گوبھی ہو گئی ہے تیار۔ تو فریز کی ہوئی ہو نا سبزیاں، ویسے ہے تو یہ سردیوں کی سبزی ہے،
تو سچ مچ آج کل سردیوں کی سبزیاں کھانے کا دل نہیں کرتا ہے. میں نے ساگ اور بھی اس طرح کی چیزیں میں نے فریز کر کے رکھی تھی سردیوں میں. اب میرا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ والی کھائیں, اب دل کرتا ہے گرمیوں والی ہی سبزیاں کھائیں. لیکن خیر ابھی کچھ اور نہیں سمجھ آ رہا تھا تو پھر اس لیے میں نے گوبھی ہی پکا لی ہے. چلیں ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بڑے دنوں بعد آج معاذ گھر پہ کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھا کے اسکول چلا جائے گا. یہ عصر کا ٹائم ہے, پہلے یہ اس ٹائم گھر پہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیسے اس کا دل کیا ہے تو آج کھانا گھر پہ یہ کھا رہا ہے. یا مجھے لگتا ہے یہ ادھر بور ہو گیا, ہر روز وہ ادھر کھپسا منگواتے ہیں تو یہ کھپسا کھا کھا کے بور ہو گیا اس لیے کھانا کھا رہا ہے. اچھا یہ اسکول سے واپس آ گیا ہے اور یہ معاذ اپنے لیے کیا لے کے آیا ہے, اسے کہتے ہیں مشلا. پیور عربی زبان میں تو اسے مشلا کہتے ہیں, اور ویسے جو اجنبی لوگ ہیں نا اس کو تھوڑا ایزی لینگویج میں بولتے ہیں تو وہ پھر اسے بشت کہتے ہیں. یہ ہے معاذ کی شادی کی جھلک. دولہا بن کے معاذ بالکل ایسا ہی لگے گا اور یہی پہنے گا انشاءاللہ. سعودی دولہے ویسے یہی پہنتے ہیں اور بڑے پیارے شہزادے لگ رہے ہوتے ہیں, پرنس لگ رہے ہوتے ہیں. میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں نا تو ویسے تو یہ کوئی خاص موقع ہوتا ہے نا, کوئی پارٹی کوئی فنکشن, تو اس میں جینٹس جو ہے نا وہ صوب پہنتے ہیں وائٹ اور اس کے اوپر انہوں نے یہ پہنا ہوتا ہے. تو دولہے تو لازمی پہنتے ہیں, دولہا اس کے بغیر نہیں کمپلیٹ ہوتا. تو یہ سارا اس کے اوپر تلے کا ورک ہوا ہوا, یہ جو گولڈن آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ آگے سے باندھنے والے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں لیکن حالانکہ اس کو کوئی باندھتا نہیں ہے. یہ صرف اس کا ایک کلچر ہے اور کلچر کے حساب سے انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو اس طرح. یہ میڈ ان سوریا ہے. میں سمجھتی تھی سعودی عربیہ میں ہی بنتا ہے, میں بھی بنتے ہوں گے, لیکن یہ جو اس کا پیچھے سے ہے نا یہ بھی چبھنے والا ہے. تو خیر ان کو مردوں کو نہیں چبھتا ہوگا کیونکہ ان کا تو کالر ہوتا ہے ادھر پیچھے. تو یہ میں تو معاذ کو کہہ رہی تھی معاذ یہ تو شادیوں پہ دولہے پہنتے ہیں. تو جب اس نے معاذ نے پہنا نا تو بالکل مجھے ایسے ہی فیلنگ آئی کہ معاذ ماشاءاللہ جب دولہا بنے گا تو بالکل ایسا ہی لگے گا اور بڑا پیارا لگ رہا تھا مجھے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا, یہ جب سعودی پہنتے ہیں نا تو عجیب سی ان کے اندر نا ایسے پرکشش سے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں, پرنس جیسی لک آتی ہے, شہزادے لگ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بہت ہی بریک کپڑا ہے اور اس کے بازوؤں کے اور آؤٹ لائن جو ہے نا وہ بھی انہوں نے گولڈن کی ہوئی ہے. اب کپڑا میں آپ کو دکھاتی ہوں, اتنا نفیس کپڑا ہے. مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ ریشمی کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب میں نے اس کو دیکھا ہے ہاتھ میں پکڑ کے تو یہ سوتی کپڑا ہے, جیسے لون ہوتی ہے نا اس طرح کا ہے اور بڑا ہی بریک ہے. یعنی اگر یہ جینٹس نے جب پہننا ہوتا ہے نا تو پھر ان کو گرمی بھی نہ لگے, نہیں تو اس طرح یہ کوٹ کی طرح اگر ہو تو پھر ان کو گرمی لگے گی. تو ادھر تو گرمی سعودی عربیہ میں ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں کتنا ہی یہ بریک کپڑا ہے, صرف یہ سمجھ لیں کہ ایک زینت کے لیے ہے, بیوٹی ڈریس کو زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے. جیسے ہم فینسی ڈریس پہنتی ہیں نا وومنز, بالکل ویسے ہی ادھر سعودی عربیہ میں جینٹس جو ہے نا پارٹیز وغیرہ میں یہ والا فینسی ضرور پہنتے ہیں. تو اچھا معاذ نے جانا کدھر ہے, میں نے کہا معاذ پہن کے دکھاؤ, ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا. خیر اسی طرح اس کو یہ کیری کرتے ہیں سعودی, اس کو تو آتا بھی ہے, وہی سانو کوئی نہیں آمدا. یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ یہ کیوں لے کے آیا, میں ابھی بتاتی ہوں, پہلے آپ ان کی لڑائی سنیے. تھوڑا پیچھے هذه فلوسي رجل الفلوس باقي امس. اوئے چلو پیچھے. لا رجل باقي حق ما امس. في فلوس. لا بس بكدون رجل باقي حق امس. لا هات الباقي حقك حق امس. لا والله في 12. اشوفك يلا. وش اللي اشوفك بعدين. باقي 7 ريال. 5. كيف لا 7. 5. اوکے. ها هات 7. میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا آپ چلے جاؤ. مش دخل شيء كذاب. هات صبر بھی کر لئیدا تھوڑا سا, پیچھے ہو يا عم الكذب. پیچھے ہو. اف توبہ, پیسوں کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. اس کو بقایا پیسے چاہیے, 7 ریال ہے ہنی کی طرف اور میری طرف وہ مانگ رہا ہے. والله صح واليد صح بعد. واحد ما ادري من كم 350. لاتا میاں 50. یہ دیکھیں ہنی کے ساتھ کیسے بول رہا تھا اور اپنی بہن کے ساتھ کیسے بول رہا ہے. اس کی ہنی کے ساتھ نا اتنی زیادہ بنتی نہیں ہے اور ماہ کے ساتھ یہ بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو بتا رہا تھا کہ یہ 350 ریال کا آیا ہے. تو یہ لے کے آیا ہے کیونکہ اس کی گریجویشن جو ہے نا وہ ہو گئی ہے کمپلیٹ, رزلٹ کا دن آ رہا ہے قریب, تو اس کی تیاری چل رہی ہے. جوتا ابھی اس نے لینا ہے جو کہ اسے بڑی ٹینشن ہوئی ہے. جوتے کے لیے پیسے نہیں ہیں, میرے سے مانگ رہا تھا, میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے. یہ بھی اس کے چاچو نے دیے ہیں پیسے جو کہ یہ لے کے آیا ہے
ہے مشلا. انشاءاللہ ہم سب بھی جائیں گے, آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی, آپ سب ماشاءاللہ بول دیں میرے معاذ کے لیے. تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.